اور ان افراد میں سے ایک فرد ہیں کہ جو ہلاکو خان کے وزیر رہے. جب ہلاکو خان نے پوری دنیا کے اندر تہس نہس کے نظام کو اور جب اس مرکز میں آ کر پہنچا اور ایران کے اندر اپنی حکومت کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کیا تو یہ ہلاکو خان کے وزیر تھے. اور چونکہ تشیع سے تعلق تھا، شیعہ تھے، عالم تھے، تو باقاعدہ طور پر بہت ساری چیزیں اپنی لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. کبھی اپنے عقیدے کو چھپایا کرتے تھے، کبھی بیان کیا کرتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی 11 بجیں گی یا 12 بجیں گے تو یہاں پر نوبت بجے گی. اس نوبت کا بھی ایک خاص تعلق ہے اور ہلاکو خان اور خواجہ نصیر الدین طوسی کا ایک گہرا تعلق ہے. کہ جب خواجہ نصیر الدین طوسی ایک مرتبہ لے کر آیا ہلاکو خان امام رضا کی بارگاہ سے، تو امام رضا کی بارگاہ میں آیا اور دیکھا کہ لوگ زیارت کر رہے ہیں، اور پھر دیکھا کہ اس صحن کے اندر آیا، اس مقام پر آیا تو دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو زری کے پاس بندھے ہوئے اور شفا کے لیے بندھے ہوئے. اتفاق یہ ہوا کہ ہلاکو خان کا ہی ایک بیٹا اس قدر بیمار پڑا کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. خواجہ نصیر الدین نے کسی کو بلایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے. اس کو لے کے چلتے امام رضا کی بارگاہ کے اندر. امام رضا کی بارگاہ میں آ کر زری پر باندھا، اور زری پر باندھنا تھا کہ اس کے بیٹے کو شفا مل گئی. اور جب شفا ملی تو اس وقت کا کوئی ایسا مرحلہ تھا یا وقت کی کوئی ایسی گھڑی تھی کہ جب نوبت بجی تو باقاعدہ طور پر اس نے انسٹرکشن دی کہ اب اس نوبت کو بار بار بجانا. گویا کہ یہ اعلان کرے کہ علی بن موسیٰ رضا کی بارگاہ ہے، جو یہاں پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا. مریض ہوتا ہے تو شفا پا کے جاتا ہے، اور اگر شفا یاب ہی آتا ہے تو پروردگار کی بارگاہ سے بہت ساری عطائیں لے کر جاتا ہے. تو سین شفا کی یہ خاص تاریخ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر شفا کے عنوان سے آیا کرتے تھے. تو سامنے جو آپ کو زری نظر آ رہی ہے آگے کی جانب، وہ زری ہے کہ جس کو زری کی شفا کی زری کہا جاتا ہے، اور اس پورے سین کو سین شفا سے تعبیر کیا جاتا ہے. البتہ جب آپ خادم سے پوچھیں گے سین شفا کدھر ہے تو اس کا ایک ہی جملہ ہوگا کہ پورا حرم امام رضا جو ہے وہ سین شفا ہے. اور یقینی طور پر امام رضا کا وجود خود ذات ہی ایسی ہے کہ آپ امام رضا کو پکاریں، پروردگار عالم شفا آپ کو دے گا. لیکن خاص طور پر کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو مجرب ہوتے ہیں لوگوں کے تجربات کے اعتبار سے، لوگوں کے عملیات کے اعتبار سے، انسان متوجہ ہوتا ہے وہاں پر آ کر امام کی جانب. تو یہ سین شفا کی ایک تاریخ ہے. اب ہم حرم امام رضا کے اندر موجود ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پروردگار عالم نے خاص کرم کیا کہ ہمیں امام رضا کا ظاہر بنا. امام رضا کا ہی جملہ ہے جو کراچی کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زیارت کیوں. بہت سارے لوگ اس عنوان سے بھی جملہ کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، جو میں نے کراچی کے اندر بھی کہا کہ بھئی ایک مرتبہ چلے گئے کافی ہے، بار بار کیوں جائیں. در حقیقت یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو بار بار امام کے پاس نہ آنا ہو. کیوں؟ کیونکہ خود امام رضا کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ائمہ کے کچھ حقوق تمہاری گردن پر رکھے ہیں، اور یہ اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ جب تم امام کی زیارت کے لیے آؤ. تو جو جتنا امام کا حق ادا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ امام کی زیارت کے لیے آئے، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، پہلے امام ہو، دوسرے امام ہو، یہاں تک کہ حضرت حجت تک. اگر تم چاہتے ہو کہ امام کے حق کو ادا کرو تو امام کی زیارت کے لیے آؤ. اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں خود چھٹے امام کے جملے، ساتویں امام کے جملے، نویں امام کے جملے متواتر ملتے ہیں. چھٹے امام فرماتے میرا ایک بیٹا غربت کے عالم میں طوس میں دفن ہوگا. مشہد مقدس کو طوس کی وادی بھی کہا جاتا ہے، مشہد مقدس کو خراسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس پورے صوبے کا نام خراسان ہے. مشہد مقدس کے اندر امام رضا کو شہید کیا گیا. شہادت کیسے ہوئی؟ ہارون الرشید دیبل خزائی 8ویں امام کے ایک بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، امام سے بہت اچھی نسبت رکھتے ہیں، امام نے بہت انہیں نوازا. دیبل خزائی شعر لکھ کر آئے، مولا کی بارگاہ میں سنایا، اور جب مولا کی بارگاہ میں سنایا تو مولا نے کہا اے دیبل، شعر تو بہت اچھے لکھے ہیں، ایک شعر کی اس میں کمی ہے. اور اس شعر کا مولا نے اضافہ فرمایا وَقَبْرَانِ يَا لَهَا مِن طُوس، کہ 2 قبریں ایسی ہیں طوس کے اندر کہ ایک بہت امیر ہے، ایک بہت غریب ہے. کا مولا میں سمجھا نہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا اس طوس کی وادی کے اندر ایک بادشاہ بھی دفن ہوگا اور ایک غربت کے عالم میں بھی دفن ہوگا. بادشاہ کون ہے؟ کہا جو ادھر کا حاکم ہوگا ہارون الرشید کی قبر بھی مولا کی زری کے اطراف میں کہیں موجود ہے. اور کہا ایک غربت کے عالم میں دفن ہوگا. اور پھر فرمایا یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر فاطمہ زہرا آ کر گریا کرے گی، میرا لخت جگر یہاں پر
دفن کیا گیا۔ 8ویں امام غربت کے عالم میں شہید کیے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا، غریبوں کے اندر سب سے غریب۔ ہم سید السودا کو غریب کہتے ہیں، غربت کے عالم میں شہید کیے گئے، لیکن امام رضا ان سے زیادہ غریب ہے۔ کیوں کر غریب ہیں؟ کیا مصیبت بڑی؟ کہ نہیں، مصیبت تو امام حسین کی بڑی ہے۔ خود امام رضا کا جو طریقہ کار امام حسین کے لیے رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہر امام معصوم نے امام حسین کو اس انداز سے یاد کیا ہے کہ بتلایا کہ حسین کی اذا کو معمولی نہ سمجھنا۔ پہلی محرم کا دن آتا تھا، امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ ابن شبیب مولا کی بارگاہ میں آیا، پہلی محرم کا دن تھا، مولا پوچھتے ہیں، امام رضا پوچھتے ہیں، اے ابن شبیب کون سا دن ہے؟ کہا پہلی محرم کا دن ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا مولا یہ محرم کا مہینہ ہے۔ پھر ابن شبیب کو پکار کر کہا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا فابکی للحسین، اگر تم چاہتے ہو کسی کے لیے رونا تو یاد رکھو کائنات میں ایک ہستی ہے جس کے لیے رویا جانا چاہیے، اور وہ ہستی ہے میرے بابا حسین ابن علی۔ اور پھر امام رضا مرثیہ پڑھتے تھے۔ کس انداز سے مرثیہ پڑھتے تھے؟ کہ میرے بابا کو ذبح کیا گیا کما ذبح الکبش، کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تیز دھار آلے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ابن شبیب سے، اے ابن شبیب کربلا میں حسین کو نہ فقط مارا گیا بلکہ 17 ایسے بنی ہاشم کے جوانوں کو مارا گیا کہ جن کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ 8ویں امام یہاں پر آئے، کس وقت آئے کہ جب ہارون الرشید، جس کی قبر یہاں پر، ہارون الرشید نے امام موسی کاظم کو زہر دیا، امام موسی کاظم کی شہادت ہوئی۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک امین تھا اور ایک مامون تھا۔ امین نے بھی حکومت قائم کی، امین کو مامون نہیں مارا، اس کے بیٹے نہیں مارا، اور پھر مامون نے پوری سلطنت کو قائم کیا۔ مامون کا دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر امام رضا ہے، اور مامون کے دور کے اندر ہی امام محمد تقی جواد۔ مامون کی بیٹی ام الفضل تھی کہ جو امام محمد تقی جواد کے عقد کے اندر ہے۔ مامون الرشید امام رضا کے پاس آیا اور امام سے کہتے ہیں مولا آپ خلافت لے لیں۔ اب یہ بہت ہی بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو بار بار حکومت کی بات کرتے ہیں۔ مولا کے سامنے خلافت رکھی جا رہی ہے، مصلحت دیکھ رہے ہیں مولا نے کہا خلافت نہیں چاہیے۔ نہیں مانا، یہاں تک کہ مولا کو ولی عہدی کے لیے مجبور کیا، اور مولا نے اسی انداز سے ولی عہدی کو قبول کیا کہ جیسے مولا متقیان نے حکومت کو قبول کیا تھا۔ نہ میں کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا، جو میں مشورے دے سکتا ہوں وہ مشورے میں دوں گا۔ مامون نے ولی عہد بنا کر امام کو سفر کرایا ہے اور پوچھ لے کر آیا، اور جب خراسان لے کر آیا ہے تو اب روایتیں کہتی ہیں کہ مولا کو یہی کے قریب کے علاقے کوہ سنگی یا سنان آباد کے قریب کسی علاقے میں مولا کو رکھا ہے، اور اپنے غلام کو یہ تربیت دی ہے۔ مولا ولی عہد بن چکے ہیں، ایک وقت تو اس کے اندر گزار چکے ہیں، اپنے غلام کو بلا کر ایک مرتبہ کہا کہ اپنے ناخنوں کو بڑھاؤ۔ 17 دن تک اس نے ناخنوں کو بڑھایا ہے، اور جب ناخن بڑے ہو گئے ایک دن آ کر کچھ پاؤڈر یا کوئی پانی کہ جو زہریلا پانی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر ڈبو کے رکھ دو، اور ڈبو کے اس کو رکھوایا ہاتھوں کو۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ جب امام رضا تشریف لائے اس کے دعوت میں تو اس نے اسی غلام سے جا کر کہا کہ جاؤ اب مولا کے لیے انگور لے کر آؤ، لیکن خیال رہے کہ اپنے ہاتھوں سے بہترین قسم کے انگور مولا کے لیے چن کر لے کر آؤ۔ غلام کو نہیں معلوم کہ اس سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ جب اس نے ان انگوروں کو چنا ہے، ہاتھوں میں زہر ہے، اس زہر کا اثر انگوروں کے اندر منتقل ہوا ہے، اور اس انداز سے منتقل ہوا ہے کہ جب امام نے کچھ لقمے انگور کی کھائے ہیں امام سے برداشت نہ ہو، کلیجہ پھٹنے لگا، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس زہر کے سبب سے۔ تو امام رضا کی شہادت شہر طوس کے اندر ہوئی، غربت کے عالم میں ہوئی، اور اسی جملے پر واپس دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین بھی غریب ہے۔ ہم امام رضا کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے سید الشہداء، زیارت عاشورہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، آپ سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، لیکن میں مولا ایک جملہ کہوں، آپ کا یہ بیٹا جو مشہد مقدس کے اندر دفن ہوا، مولا غربت کے عالم میں بہت زیادہ اس لیے ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے سید سجاد قریب تو تھے، رونے کے لیے بیٹیاں تو تھی، ماتم کرنے کے لیے بہنیں تو تھیں، لیکن جب یہ 8واں مولا ہوا کا شہر خراسان میں آیا تو اس کی وادی میں آیا، کوئی بیٹا ساتھ میں نہیں تھا، کوئی بھائی ساتھ میں نہیں تھا۔ ایک بہن تھی جو مدینے میں تھی، جو نکلی تھی بھائی سے ملاقات کے لیے، شہر قم کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غربت کے عالم میں شہر خراسان کے اندر آپ کا یہ پوتا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، بے اجاز امامت امام محمد تقی جواد نے آ کر جنازے کو دفنایا ہے۔ پروردگار عالم نے کیا شرف رکھا ہے
چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے، وہ بیٹا جو غربت کے عالم میں مشر مقدس کے اندر دفن کیا جائے گا، فرمایا جو غربت کے عالم میں آئے گا قرب کے ساتھ اپنی مصیبتوں کو لے کر آئے گا، چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ امان کے اندر آئیں گے اس بیٹے کے وجود کے سبب سے۔ نوے مولا واقعہ کا جملہ، اگر کوئی میرے بابا کی زیارت کے لیے آتا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں مولا کا جملہ اپنے بیٹے کے بارے میں امام موسی کاظم فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کر سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ کس کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا امام حسین کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا امام حسین کی زیارت سے زیادہ بھی کسی کا ثواب ہے؟ کہ ہاں میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کا ثواب ہے۔ کیا کتنا ثواب ہے؟ کیا 70 حج کا ثواب؟ سننے والا کہتا ہے مولا 70 حج کا ثواب؟ مولا نے کہا نہیں 700 حج کا ثواب۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کیا مولا اتنا بھی ثواب ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا تجھے کیا معلوم علی ابن موسیٰ رضا کیا ہے؟ اور پھر فرمایا ہزاروں حج کا ثواب پروردگار عالم اسے دیا کرتا ہے جو امام رضا کی زیارت کے لیے آیا کرتا ہے۔ اور پھر 8ویں امام کا جملہ، ہم زائرین کے لیے جو زیارت کرنے کے لیے آئیں، ہر زائر جو زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، ایک جذبہ جو ہر ایک محسوس کر سکتا ہے امام رضا کی بارگاہ کی، اور جب آپ جائیں گے تو اسے محسوس کریں گے۔ امام رضا کا ایک لقب ہے امام رؤوف، یعنی مہربان ترین امام، کہ یہاں پر آ کر جیسے کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کو ایک الفت محسوس ہوتی ہے، ایک رافت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ امام رؤوف ہے۔ جب انسان ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسے اپنے قریبی کے پاس آیا ہے، جب اس کے پاس سے جانے کا دل نہیں کرتا۔ امام رضا فرماتے جو میری زیارت کو آتا ہے، غربت کے عالم میں آ کر میری زیارت کو کرتا ہے، میں 3 مقامات پر اس کی مدد کو آؤں گا۔ پہلا مقام کہ جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس کے پاس کوئی مددگار نہ ہوگا، یہ امام رضا اس کی مدد کو آئیں گے۔ کہ جب قبر سے نکال کر میزان کے لیے لے کر جایا جا رہا ہوگا، میزان کے اندر نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا ہوگا، امام رضا اس کی مدد کے لیے ہوں گے۔ اور کا تیسرا مرحلہ کہ جب پل صراط پر قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، یہ امام رضا مدد کے لیے آئیں گے اس کی، کیونکہ امام رضا کا ظاہر بن کر آئے گا۔ پروردگار عالم نے یہ شرف ہمیں بخشا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جملہ میں نے خود میں بھی کہا تھا اور بارہا کہتا ہوں کہ کیا یہ وجود، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے زندگی میں کیا کیا کیا، ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے، آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، کتنی مرتبہ مولا کو ناراض کیا اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے، اپنے طریقہ کار سے، ہم خود جانتے ہیں۔ آیا یہ چہرہ مولا کو دکھانے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ وجود مولا کو دکھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہاتھ ذریعہ ہے مولا پر لگانے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ قدم مولا کی جانب اٹھنے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا مہمان بنایا۔ جس طریقے سے کرم کیا مولا کی بارگاہ میں کہیں گے اے مولا جتنا کرم کیا تم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اب یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، کیونکہ اے مولا آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر خالی ہاتھ آنا عیب کی بات نہیں، جہاں خالی آ کر خالی چلے جانا یہ عیب کی بات ہے۔ اور جب واپس لوٹیں گے اور خالی ہاتھ لوٹیں، لوگ سوال کریں گے کہ مولا رضا کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس آ گئے، اے مولا ہم کیا جواب دیں گے؟ اے مولا آپ کی عطا چاہتے ہیں، آپ کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے جب جائیں تو اپنی جھولیوں کو بھر کر رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے لے کر دیں، کہ جب واپس لوٹے تو واقعی دیکھنے والا کہے کہ امام رضا کی بارگاہ سے سیراب ہو کر آیا ہے، امام رضا کی بارگاہ سے عطائیں لے کر آیا ہے۔ اب امام رضا کی بارگاہ میں واسطہ دیں گے، میرا دل کرتا ہے، امام کا لقب رضا ہے، نام علی ہے، باب الحوائج کا واسطہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو 6 مہینے کا بچہ کہ جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے، مولا کی بارگاہ میں واسطہ پیش کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا جو صاحبان اولاد نہیں ہے، پروردگار بے شمار لوگوں نے دعاؤں کو کہا، پروردگارا امام رضا کی بارگاہ میں، امام رؤوف کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگارا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ امام رضا کی بارگاہ میں اس ننھے علی کا واسطہ پیش کرتے ہیں جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام کا جملہ یہ ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جسے نہیں معلوم کہ اسے کس جرم کے اندر شہید کیا گیا۔ اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو علی اصغر کی مصیبت، وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو امام حسین نے مرتے دم تک یاد رکھا ہے۔ اور کیوں کر یاد رکھا کہ جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں اور سید سجاد سے رخصت ہوئے ہیں تو یہ جملہ کہا ہے
اے سید سجاد جب مدینے واپس لوٹ اور جب مدینے کے اندر لوگوں سے ملاقات کرنا تو انہیں ایک جملہ کہہ دینا، شیعتی مہما شربتم ما اذبن فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا اپنے مولا کو یاد کر لینا، اسمعتم بغریب او شہید تندبونی، جب کسی غریب کا تذکرہ سننا، جب کسی شہید کا تذکرہ سننا اپنے مولا پر گریہ کر لینا، لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں روز عاشورہ ہوتے، تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فابواہ یرحمونی، کہ کسی ایک باپ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کوئی پانی دینے والا نہ تھا، حسین کے لیے مشکل تھا کہ حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگے، اور یہ کون سا بچہ ہے کہ جس کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ روایتوں نے جملہ لکھا ہے، روایتیں کہتی ہے کہ بچہ تلذی کر رہا تھا، بچہ تلذی کر رہا تھا، مولا نے مرثیہ پڑھا ہے فوجی اشکیا کے سامنے جب جملے کہے ہیں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے پانی پلا دو، مولا نے جملہ کہا، کیا جملہ کہا کہ تم دیکھتے نہیں میرا بچہ تلذی کر رہا ہے۔ تلذی کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، جب طاقت و قدرت ہوتی ہے اچھلتی ہے، اور جب طاقت و قدرت ختم ہو جاتی ہے منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی ہے، سانس باہر نکالتی ہے، اور جب اتنی بھی طاقت نہ رہے منہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، منہ بند کرتی ہے۔ علی اصغر میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ منہ کھول کر سانس لے سکے، اور ایسے میں وہ تیر چلا کہ جو 100 شعبہ تیر تھا، عرب نے قسم کھائی تھی کبھی انسانوں پر نہ چلائیں گے، اتنا بھاری تیر تھا کہ چلانے والا ایک ٹانگ کو زمین پر رکھتا تھا اور پھر پوری طاقت سے اسے مارا کرتا تھا، جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ تیر ناحق چلا، پورا جسم علی اصغر میں آ کر لگا ہے، اور گلا ایسا چھدا ہے کہ مقتل کا جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین کے ہاتھوں میں خون ہے، خیام کی جانب جانا چاہتے ہیں، اس خون کو آسمان کی جانب اچھالنا چاہا ہے، آسمان گویا ہوا ہے، اے مولا رہتی قیامت تک بارش نہ ہوگی، زمین پر پھینکنا چاہا ہے، زمین گویا ہوئی ہے، مولا رہتی قیامت تک سبزہ نہ اگے گا، اپنے چہرے پر ملا ہے اسی عالم میں نعرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد علی اصغر کو لے کر ایک مرتبہ خیمے کی جانب گئے ہیں، اور جب خیمے کی جانب گئے ہیں اب عزیز و مصیبت کا جملہ ہے، اس سے پہلے کہ زینب کبریٰ جنازے کو وصول کرنے کے لیے آتی ہے، ایک 4 سال کی بچی دوڑی ہوئی آئی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا کر لے کر آ گئے، میں بھی تو پیاسی ہوں، حسین کیسے بتلائے؟ سکینہ پانی پلانے کے لیے گیا تھا، 3 بھال کا تیر علی اصغر کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، مختصر سا پرسہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد زیارت امام رضا کی ہم تلاوت کریں گے اور حرم کے مختلف اعمال کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کو آپ کی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، بار بار اپنے در پہ اس امام رضا کا ایک نوحہ ہے، ماحول کے مسائل کا ایک اشعار پیش کرنے کا گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرے ساتھ مصرے کو مل کے دہرائیے یا جو آپ شامل ہو جائیں میرے ساتھ اس مصرے میں۔ مظلوم بے وطن، مظلوم بے وطن، یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن، یہ میرا مولا رضا ہے، جزاک اللہ، مظلوم بے وطن، یہ میرا مولا ہے، زہر جسے لوگ مسلمان دیا ہے، مظلوم بے وطن، یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن، یہ میرا
سب آنکھیں کرو ہے سب آنکھیں کرو بلد دہائی ہے دہائی ایک بی بی آزادار یہاں شام سے آئی لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ ہم بھی وہ بھی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے مظلوم یہ میرا مولا رضا ہے مل کے بابا سے بلند بولیے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن رضا ہے روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی ہے لوگوں قلم عرش بری کون و مکان بھی خیر النساء کے لال خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں ہے اہل پیغمبر کی اطاعت ہے یہ لوگوں سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی جفا ہے آئے ہے جنازے پہ نبی شاہ امم بھی کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ ام بھی وہ بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے محمد